بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی شہزادہ جنات۔ شہزادی حمیرہ اس وقت اپنی آرام گاہ میں نہایت اطمینان کے ساتھ سو رہی تھی۔ کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اچانک شہزادی حمیرہ کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کا نام لے کر پکارا ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ بستر پر لیٹی اندھیرے میں دیکھنے کی ناکام کوشش کرتی رہی، پھر بستر سے اٹھ گئی۔ شہزادی حمیرہ، ایک بار پھر اس کے کانوں میں ایک باریک مگر تکلیف زدہ آواز سنائی دی، اور وہ جس آواز کو اپنا وہم سمجھ رہی تھی، یہ آواز سن کر بری طرح سے چونک پڑی اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے قدرے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ میری مدد کرو شہزادی حمیرہ، میری مدد کرو، میں سخت مصیبت میں ہوں، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ اس بار آواز میں بے پناہ کرب تھا۔ شہزادی چند لمحے تذبذب کے عالم میں بستر پر بیٹھی ہونٹ کاٹتی رہی، پھر وہ جلدی سے بستر سے اتر آئی۔ اس نے ایک طرف پڑی ہوئی میز پر سے چگماک پتھر اٹھائے اور دیوار کی جانب بڑھی جہاں مشعلیں تھیں۔ چگماک کے پتھروں کی مدد سے اس نے مشعل روشن کی اور اس کی روشنی میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ کون ہو تم اور کہاں ہو؟ تم مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ شہزادی حمیرہ نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں کہا، کیونکہ اسے بولنے والا واقعی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میں تمہیں دکھائی نہیں دے سکتا شہزادی حمیرہ، کیونکہ میں غیبی حالت میں ہوں۔ خدا کے لیے میری مدد کرو ورنہ میں مر جاؤں گا، بولنے والے نے کربناک لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادی حمیرہ کی آنکھوں میں شدید الجھن لہرانے لگی۔ غیبی حالت میں کیا مطلب؟ شہزادی حمیرہ نے تھوک نگل کر خوف بھرے لہجے میں کہا، ہاں شہزادی صاحبہ، دشمنوں سے بچنے کے لیے میں نے خود کو غائب کر رکھا ہے۔ میں ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ظاہر ہو گیا تو وہ مجھے فوراً آ لیں گے اور وہ مجھے کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے میرا غائب رہنا ہی بہتر ہے۔ آواز نے اسی لہجے میں جواب دیا، مگر تم ہو کون اور مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتے ہو؟ شہزادی حمیرہ کا لہجہ خوف سے بھرپور تھا۔ میں شہزادہ قرزاش ہوں، شہنشاہ جنات کا بیٹا، آواز نے کہا۔ اور اس کی بات سن کر شہزادی حمیرہ اس زور سے اچھلی جیسے کسی خطرناک ناگ نے اچانک اس کے پاؤں پر ڈس لیا ہو۔ خوف کی زیادتی سے شہزادی کا رنگ اڑ گیا، اس کی آنکھیں خوف کی زیادتی سے پھیلتی چلی گئیں اور وہ انتہائی خوف زدہ انداز میں اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اچھی شہزادی، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں یہاں نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں تو تمہاری مدد چاہتا ہوں۔ میرے دشمنوں نے مجھے سخت زخمی کر رکھا ہے، وہ میری جان کے دشمن تھے، مجھے مار دینا چاہتے تھے، میں بڑی مشکلوں سے ان سے بچ کر یہاں آیا ہوں، میری مدد کرو اچھی شہزادی، میرے زخموں سے خون رس رہا ہے، کسی طرح میرے رستے ہوئے خون کو بند کر دو ورنہ میرا بچنا محال ہو جائے گا، شہزادہ قرزاش کی تکلیف زدہ آواز نے کہا، اور شہزادی حمیرہ خوف زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ مگر تم مجھے دکھائی نہیں دے رہے، میں تمہاری کس طرح مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے کہا، یہ بات ہے، اچھی شہزادی، تم 3 بار آنکھیں چپکاؤ اور پھر دائیں جانب دیکھو، میں تمہیں دکھائی دے جاؤں گا، جلدی کرو اچھی شہزادی، تکلیف کی شدت سے میرا برا حال ہو رہا ہے۔ شہزادہ قرزاش کی نقاہت بھری آواز آئی اور شہزادی حمیرہ نے جلدی سے شہزادہ قرزاش کے کہنے کے مطابق جلدی 3 بار آنکھیں جھپکائیں اور دائیں جانب مڑ کر دیکھنے لگی، اور پھر دائیں جانب دیوار کے قریب ایک نہایت خوبصورت اور خوش پوش نوجوان کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے شہزادوں جیسا نہایت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، اس کے پہلو میں سونے کے دستے والی تلوار بھی لٹک رہی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت نوجوان تھا کہ شہزادی حمیرہ یک ٹک اس کی جانب دیکھتی چلی گئی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے جہاں سے خون رس رہا تھا، اور اس کے چہرے پر بھی جا بجا خراشیں دکھائی دے رہی تھیں۔
وہ واقعی شدید زخمی دکھائی دے رہا تھا۔ ارے تم تو کہہ رہے تھے کہ تم شاہ جنات کے بیٹے ہو، تم تو انسان ہو، شہزادی حمیرہ نے حیران لہجے میں کہا، اور جلدی جلدی شہزادے کے قریب آ گئی۔ میں انسان نہیں ہوں اچھی شہزادی، میں واقعی شاہ جنات کا بیٹا ہوں۔ میں نے اس وقت انسان کا روپ دار رکھا ہے، اگر میں اصل روپ میں ہوتا تو وہ شیطانی بلائیں فوراً مجھے ڈھونڈ نکالتی۔ میں زخمی ہوں، اسی لیے میں ان کا مقابلہ نہ کر پاتا اور وہ نہایت آسانی سے مجھے مار دیتی۔ اچھی شہزادی جلدی کرو، تکلیف کی وجہ سے میری جان نکلی جا رہی ہے، اگر اسی طرح میرا خون بہتا رہا تو میرا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ شہزادہ قرزاش نے نقاہت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، او ہاں، واقعی تم بے حد زخمی معلوم ہوتے ہو۔ ٹھہرو، میرے پاس ایک خاص مرہم ہے، میں تمہارے زخموں پر وہی لگا دیتی ہوں، کم از کم خون کا اخراج تو وقتی طور پر رک جائے گا۔ پھر میں شاہی طبیب کو بلواتی ہوں، وہ اپنے فن میں یکتا ہے، بہت جلد تمہارے زخموں کو اچھا کر دے گا۔ شہزادی حمیرہ نے کہا اور جلدی سے ایک الماری کی جانب بڑھ گئی۔ الماری کھول کر اس نے سنہرے رنگ کی ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور اسے لیے ہوئے شہزادہ قرزاش کے پاس آ گئی۔ اس نے شہزادہ قرزاش کے زخموں پر مرہم لگایا تو شہزادہ قرزاش نے سکون کا سانس لیا۔ مرہم لگانے سے واقعی خون کا اخراج رک گیا تھا اور شہزادے کو تکلیف کی شدت بھی کم محسوس ہو رہی تھی۔ شہزادے نے شہزادی حمیرہ کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادی حمیرہ نے شہزادے کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اپنی مسہری پر لٹا دیا۔ شہزادہ عالم، آپ یہاں آرام کریں، میں ابھی حکیم کو بلواتی ہوں، وہ آپ کے زخموں کی مرہم پٹی کر دے گا تو آپ کو مکمل آرام مل جائے گا۔ شہزادی حمیرہ نے اسے مسہری پر لٹاتے ہوئے کہا، نہیں اچھی شہزادی، کسی حکیم کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں ایک جن زادہ ہوں اور میں اس وقت تمہارے سوا کسی کو دکھائی نہیں دے رہا۔ تمہاری اتنی ہی مہربانی کہ تم نے مرہم لگا دی، مجھے اس سے ہی خاصا سکون مل رہا ہے۔ ہاں، اگر تم مجھے کچھ کھانے کے لیے لا دو تو یہ بھی تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ شہزادہ قرزاش نے مسکرا کر شہزادی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، او، اس میں احسان والی کون سی بات ہے؟ تم آرام کرو، میں ابھی تمہارے لیے پھل لاتی ہوں۔ شہزادی حمیرہ نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے کہا اور جلدی سے ایک طرف بڑھ گئی۔ میز پر پھلوں کا تشت پڑا ہوا تھا، وہ تشت اٹھا کر شہزادے کے قریب لے آئی۔ شہزادے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھل کھانے لگا۔ جب وہ خوب سیر ہو کر پھل کھا چکا تھا تو شہزادی حمیرہ اس سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگی، شہزادہ قرزاش، اگر تم برا نہ مناؤ تو کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تمہیں اس حالت میں پہنچانے والا کون ہے؟ تم تو ایک جن زادے ہو، سنا ہے جن کے پاس بڑی بڑی طلسمی اور جادوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ دنیا کا ہر روپ بدل سکتا ہے، پرندوں کی طرح آسمان پر اڑ سکتا ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتا ہے۔ کیا واقعی تم بھی ایسے ہی جن ہو؟ اگر ایسا ہے تو تمہیں اس قدر زخمی کس نے کیا اور تم یہاں یعنی میرے کمرے میں کس طرح آئے؟ شہزادی نے شہزادہ قرزاش کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی کی بات سن کر شہزادہ قرزاش کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ تم ٹھیک کہتی ہو شہزادی حمیرہ، ہم جنوں میں واقعی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی قوتیں پیدا کر رکھی ہیں کہ ہم بڑے سے بڑا کام لمحوں میں سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن جس طرح تم انسانوں میں اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح ہم جن برادری میں بھی برائی پائی جاتی ہے۔ جن میں بے حد نیک اور شریف ہوتے ہیں اور خدا کی عبادت کرتے ہیں اور نیک اور سیدھی راہوں پر چلتے ہیں، جس طرح شیطان تم انسانوں کو ورغلاتا ہے، اسی طرح اس نے ہم جنوں کو بھی معاف نہیں کیا، وہ ہمیں بھی غلط راہوں کی طرف چلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ چونکہ ہم جن بے حد طاقتور قوم میں سے ہیں، اسی لیے بہت سے جن دیو اچھی راہوں کی بجائے غلط راہوں کی سمت چل نکلتے ہیں اور برائی کا راستہ اپنا کر اپنی طاقت کو غلط استعمال کرنے لگتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مغرور اور ظالم جن ہماری ریاست یعنی
کوہکاف میں بھی موجود ہے، جس کا نام ہرگوڈو جن ہے۔ وہ عام جنوں سے بے حد طاقتور، قوی ہیکل اور طاقتور ترین جن ہے۔ اس نے اپنے پاس بہت سی شیطانی طاقتیں جمع کر رکھی ہیں۔ وہ اصل میں ہماری ریاست پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر کسی طرح وہ شہنشاہ جنات اور مجھے ہلاک کر دے اور خود تخت پر قابض ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہم پر بارہا حملے کیے، مگر ہم نے اس کے تمام حملے پست کر دیے۔ شروع میں اس کے پاس شیطانی قوتیں اس قدر زیادہ نہ تھیں، مگر بعد میں اس نے انسانی دنیا میں آ کر ایک کھنڈر میں چلا کاٹا اور اس کھنڈر کی شیطانی بلاؤں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ شہزادی صاحبہ، یہ شیطانی بلائیں اصل میں آدم زاد جادوگروں کی تھیں، جن کے وجود تو ختم ہو چکے ہیں، مگر ان کی روحیں ابھی تک زندہ ہیں۔ شیطانی روحوں کو قبضے میں لے کر ہرگوڈو جن کی طاقتوں میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اس نے شیطانی بلاؤں کی مدد سے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ہماری ریاست کی آدھی سے زیادہ فوج اس کی شیطانی بلائیں ختم کر چکی ہیں۔ ہرگوڈو جن نے ان میں سے 3 خطرناک شیطانی بلاؤں کو میرے پیچھے بھی لگا دیا تھا۔ میں نے ان بلاؤں کا مقابلہ کرنا چاہا، مگر ان بلاؤں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں کوشش کے باوجود ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ الٹا ان بلاؤں نے مجھے شدید زخمی کر دیا۔ میں بڑی مشکلوں سے ان سے جان بچا کر بھاگا اور انسانی دنیا میں آ گیا۔ شیطانی بلاؤں نے میرا تعاقب کیا، مگر میں نے فوراً انسانی روپ میں آ کر آپ کے کمرے میں پناہ لے لی۔ اب جب تک میں انسانی روپ اور غیبی حالت میں موجود ہوں، وہ شیطانی بلائیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہاں، اگر میں نے اپنا روپ بدلا اور ظاہر ہو گیا تو وہ لمحوں میں مجھے آ لیں گی اور آنن فانن مجھے ہلاک کر دیں گی۔ شہزادہ قرزاش ساری تفصیل بتاتا چلا گیا۔ شہزادی حمیرہ جو نہایت انہماک سے شہزادے کی باتیں سن رہی تھی، شہزادے کے خاموش ہونے پر وہ پریشان ہو کر بولی، اوہ شہزادے، یہ تو تم بہت عجیب اور پریشان کن باتیں بتا رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے ہرگوڈو جن ان شیطانی بلاؤں کی مدد سے نہ صرف تمہاری ریاست کی ساری فوج کو ہلاک کر دے گا، بلکہ وہ تمہارے والد یعنی شہنشاہ جنات کو تخت سے ہٹا کر خود اس کی جگہ سنبھال لے گا۔ ہاں اچھی شہزادی، اب تو ایسا ہی ہوگا۔ میں ان شیطانی بلاؤں کی وجہ سے مجبور ہوں، ورنہ ہرگوڈو جن کو ہلاک کرنا میرے لیے ذرا بھی مشکل نہیں۔ اس کی جان جس چیز میں ہے اور جس جگہ پر ہے، وہاں میرے دوست جو پہرا دیتے ہیں، میں نہایت آسانی سے ان تک پہنچ سکتا ہوں، اور جس چیز میں ہرگوڈو جن کی جان ہے، اسے نہایت آسانی سے ہلاک کر سکتا ہوں، مگر اب یہ بھی میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ شہزادہ قرزاش نے افسوس زدہ لہجے میں کہا، ممکن کیوں نہیں رہا؟ اگر تم ہرگوڈو جن کو ہلاک کرنے کا راز جانتے ہو تو تم جا کر اسے ہلاک کیوں نہیں کر دیتے، یا تم نے پہلے ایسی کوشش کیوں نہ کی؟ شہزادی حمیرہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں شہزادی، میں بے جا کسی کو تکلیف یا خواہ مخواہ کسی کا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ میں سمجھتا تھا کہ ہرگوڈو جن اپنی حرکتوں سے خود ہی باز آ جائے گا، مگر واقعی کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ برائی کو سر ابارنے سے پہلے ہی کچل دینا چاہیے۔ کاش میں اس بدبخت جن کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا تو کم از کم مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، مگر افسوس اب کیا ہو سکتا ہے۔ اب اگر میں نے ایسی کوشش کی تو شیطانی بلائیں مجھے ہرگز زندہ نہ چھوڑیں گی۔ میری یہ کوشش خودکشی کے مترادف ہوگی، 100% خودکشی کے مترادف، شہزادہ قرزاش نے تعصب برے انداز میں کہا، اور شہزادی حمیرہ پرخیال انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ چند لمحے وہ سوچتی رہی، پھر وہ شہزادہ قرزاش سے مخاطب ہو کر بولی، شہزادے، کیا اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ شہزادی حمیرہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور شہزادہ قرزاش چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو اچھی شہزادی؟ بھلا اس سلسلے میں تم میری کس طرح سے مدد کر سکتی ہو؟ شہزادہ قرزاش نے
حیرت بھرے انداز میں شہزادی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے ابھی کہا تھا کہ شہزادے، اگر تم ہرگوڈو جن کی موت کے راز سے واقف ہو اور جس چیز میں اس کی جان ہے تم اس کے اور اس بارے میں جانتے ہو کہ وہ کہاں ہے، جس چیز میں ہرگوڈو جن کی جان ہے وہاں کی حفاظت پر تمہارے دوست دیو پہرے دار ہیں۔ تم نے بتایا ہے کہ اس جگہ پر نہایت آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ تم چونکہ شیطانی بلاؤں سے خوف زدہ ہو اور تمہیں ڈر ہے کہ اگر تم ظاہر ہوئے یا اپنی اصلی حالت میں آ گئے تو شیطانی بلائیں فوراً تم تک پہنچ جائیں گی اور تمہیں ہلاک کر دیں گی، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہاری جگہ میں اس جگہ پر پہنچ جاؤں جہاں ہرگوڈو جن کی جان ہے؟ اگر میں جا کر اس چیز کو ختم کر دوں تو کیا ہرگوڈو جن ہلاک ہو جائے گا؟ اور کیا ہرگوڈو جن کے ہلاک ہونے سے تمہاری ریاست بچ جائے گی؟ شہزادی حمیرہ نے سوچتے ہوئے لہجے میں پوچھا، اور ہرگوڈو جن اگر کسی طرح سے ہلاک ہو جائے تو ہماری ریاست بچ جائے گی۔ اچھی شہزادی، اس کے ختم ہوتے ہی شیطانی بلاؤں کا وجود بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ مگر اچھی شہزادی، اب ہرگوڈو جن کا ہلاک ہونا مشکل ہی نہیں، ناممکنات میں سے ہے۔ آسانی سے اس جگہ پہنچنے والی بات میں نے اپنے لیے کی تھی۔ در حقیقت جس جگہ ہرگوڈو جن نے اپنی جان چھپا رکھی ہے وہاں تک پہنچنا تمہارے لیے تو کجا بڑے سے بڑا اور طاقتور سے طاقتور دیو یا جن بھی نہیں پہنچ سکتا، شہزادہ قرزاش نے بتایا۔ او مگر وہ کیوں؟ شہزادی حمیرہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اچھی شہزادی، جس جگہ ہرگوڈو جن نے اپنی جان چھپا رکھی ہے وہ نہایت خطرناک جگہ ہے۔ ٹھہرو، میں تمہیں اس جگہ کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اصل میں ہرگوڈو جن کی جان ایک سرخ رنگ کے مینڈک میں ہے۔ سرخ مینڈک یہاں سے لاکھوں کوس دور کالے پہاڑ کی تاغوتی غار میں موجود ایک ایسے کنویں میں ہے جس کا پانی اس قدر گرم ہے اگر اس میں پتھر بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی لمحے بھر میں پگھل جائے گا۔ اس کنویں کی حفاظت پر 4 خونی چڑیلیں پہرا دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ تاغوتی غار میں بے پناہ بلائیں ہیں جو دن رات جاگتی رہتی ہیں، اور ان کی موجودگی میں ایک معمولی سی چیونٹی بھی اس غار میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ کالے پہاڑ پر 4 خطرناک دیو موجود ہیں جو ہر وقت اس غار کے ارد گرد آگ کے گولے پھینکتے رہتے ہیں۔ اگر آگ کا گولا کسی ذی روح کو چھو جائے تو وہ آنن فانن جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ اچھی شہزادی، وہ جگہ اتنی خطرناک ہے کہ اس طرف جاتے ہوئے بھی بڑے سے بڑے جن اور دیو کا دل دہل جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا اچھی شہزادی کے ہرگوڈو جن کا ہلاک ہونا بہت مشکل ہے، اور اب جب کہ ہرگوڈو جن نے شیطانی بلاؤں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طاقت کئی گنا بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے اب اس کی ہلاکت اور بھی ناممکن ہو گئی ہے۔ شہزادہ قرزاش نے مایوس لہجے میں کہا، تم بھول رہے ہو اچھے شہزادے، ہرگوڈو جن تمہارے کہنے کے مطابق مجسم شیطان ہے، اور اس کے پاس جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ سب کی سب شیطانی ہیں۔ حق اور باطل کی لڑائی میں جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، بشرطیہ یہ کہ لڑائی سچے جذبے اور مضبوط ارادوں سے لڑی جائے۔ شہزادے، میں ایک لڑکی ہوں، مگر میں دعوے سے تو نہیں مگر یقین سے کہتی ہوں، اگر میں چاہوں تو یہ حق و باطل کی جنگ نہ صرف لڑ سکتی ہوں بلکہ یہ جنگ جیت بھی سکتی ہوں۔ تم مجھے طاغوتی غار یا کالے پہاڑ کا راستہ بتاؤ، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں اگر خدا کو میری زندگی مقصود ہوئی تو میں نہ صرف تمہیں طاغوتی غار میں پہنچ کر دکھاؤں گی بلکہ میں شیطان جن کے سرخ مینڈک کو بھی ہلاک کر دوں گی۔ شہزادی حمیرہ نے پرعزم لہجے میں کہا، اور شہزادہ قرزاش حیرت زدہ نگاہوں سے شہزادی کی جانب دیکھنے لگا۔ تعجب انگیز، انتہائی تعجب انگیز، آدمزاد اس قدر باہمت اور رحم دل ہوتے ہیں، اس بات کا تو مجھے گمان بھی نہ تھا۔ اچھی شہزادی، تمہارا عزم اور حوصلہ دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ تم واقعی اس قدر صلاحیتوں کی مالک ہو کہ جو کہتی ہو وہ کر کے بھی دکھا سکتی ہو۔ ٹھیک ہے شہزادی، ہم یہ حق اور باطل کی جنگ ضرور لڑیں گے،
یہاں تک ممکن ہو سکا میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ مجھے 2-3 دن کا وقت دو، میرے زخم ٹھیک ہو جائیں تب میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ مگر کیا تمہارے والدین تمہیں اس بات کی اجازت دیں گے؟ شہزادہ قرزاش نے شہزادی حمیرہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے والدین مجھ سے اونچے خیال رکھتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے نیکی کا یہ کام کرنے سے ہرگز نہیں روکیں گے۔ شہزادی حمیرہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ شہزادہ قرزاش جواباً مسکرایا اور پھر وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ شہزادہ قرزاش اور شہزادی حمیرہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار نہایت برق رفتاری سے کالے پہاڑ کی جانب اڑے چلے جا رہے تھے۔ شہزادی حمیرہ نے شہزادہ قرزاش کے زخموں پر مرہم لگا لگا کر اس کے زخم مندمل کر دیے تھے، اور شہزادی نے اپنے ماں باپ کو بھی جن شہزادے کے متعلق سب کچھ بتلا دیا تھا۔ گو شہزادہ قرزاش ان کے سامنے نمودار نہ ہوا تھا، مگر وہ بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ سے باتیں کر لیا کرتا تھا۔ جب شہزادی حمیرہ نے اپنے والدین کو جن شہزادے کی پریشانی کے متعلق بتلایا تو انہوں نے شہزادی حمیرہ کو اجازت دے دی کہ وہ شہزادے قرزاش کی مدد ضرور کرے، اور پھر ایک روز شہزادی حمیرہ اور شہزادہ قرزاش نے استبل سے عمدہ نسل کے گھوڑے نکلوائے اور دونوں کالے پہاڑ کی جانب روانہ ہو گئے۔ 2 دن اور 2 راتوں کے مسلسل سفر کے بعد وہ لوگ ایک بہت بڑے دریا کے کنارے پر آ کر رک گئے۔ دریا دیکھ کر شہزادی حمیرہ پریشان ہو گئی۔ یہ کیا شہزادے، یہ تو ہمارے راستے میں دریا آ گیا ہے، اب ہم یہ دریا کس طرح سے عبور کریں گے؟ شہزادی حمیرہ نے پریشان زدہ لہجے میں شہزادہ قرزاش سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے اچھی شہزادی؟ آگے کا سفر ہم اڑ کر طے کریں گے۔ کیوں بول رہی ہو کہ میں انسان نہیں جن زادہ ہوں؟ جن شہزادے نے مسکرا کر کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادی حمیرہ بھی ہنس پڑی۔ واقعی یہ بات تو میں بھول ہی گئی تھی، مگر پھر بھی آخر ہم اڑیں گے کیسے؟ شہزادی حمیرہ نے جلدی سے پوچھا۔ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ شہزادہ قرزاش نے مسکرا کر کہا اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر شہزادی حمیرہ کو گھوڑے سے نیچے اتارا اور پھر وہ شہزادی حمیرہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے دریا کی جانب بڑھ گیا۔ اپنی آنکھیں بند کر لو شہزادی، اور اس وقت تک آنکھیں نہ کھولنا جب تک میں تمہیں نہ کہوں، شہزادہ قرزاش نے کہا، اور شہزادی حمیرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہزادی حمیرہ نے یوں ہی آنکھیں بند کیں، اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ دوسرے ہی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے یک لخت اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولنا چاہییں۔ اسے جن شہزادے کی ہدایت یاد آ گئی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں اور مضبوطی سے بند کر لیں۔ کافی دیر تک شہزادی کو یوں محسوس ہوتا رہا جیسے وہ ہوا کے دوش پہ اڑی جا رہی ہو، اور پھر کچھ دیر بعد اس کے قدم دوبارہ زمین پر آ لگے۔ اب تم اپنی آنکھیں کھول سکتی ہو اچھی شہزادی، شہزادہ قرزاش کی آواز شہزادی حمیرہ کے کانوں میں سنائی دی، اور شہزادی حمیرہ نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ خود کو عجیب و غریب پہاڑی علاقے میں پا کر حیران رہ گئی۔ جس پہاڑی کے قریب اس وقت وہ کھڑے تھے اس کا رنگ گہرا نیلا تھا، اور اس نیلے پہاڑ کے عقب میں عجیب نوکدار اور اونچی اونچی پہاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ لو اچھی شہزادی، جہاں تک میں تمہیں لا سکتا تھا وہاں تک میں تمہیں لے آیا ہوں۔ اب مجھے ظاہر ہونا پڑے گا اور میرے بدلے تمہیں غائبی حالت میں رہنا پڑے گا۔ شہزادہ قرزاش نے شہزادی حمیرہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ شہزادی حمیرہ جن شہزادے کی بات سن کر چونک پڑی۔ اچھی شہزادی، ہرگوڈو جن کی شیطانی بلاؤں کو اب سامنے لانا ہوگا، کیونکہ وہ تمہیں کالے پہاڑ تک لے جا سکتی ہیں۔ میں ظاہری حالت میں آؤں گا تو وہ فوراً مجھ تک پہنچ جائیں گی۔ میں تمہیں ایک طاقتور طلسمی تلوار دیتا ہوں، یوں ہی تم طلسمی بلاؤں کو میرے نزدیک دیکھو۔ اس تلوار سے 2 بلاؤں کا خاتمہ کر دینا۔ تیسری شیطانی بلا کے کسی طرح تم بال کاٹ دینا، وہ تمہارے تابع ہو جائے گی۔ بالوں کی وجہ سے شیطانی بلا مجبور ہو جائے گی اور تمہیں کالے پہاڑ تک لے جائے گی۔
تم یوں ہی کالے پہاڑ کے قریب پہنچو گی، فوراً 4 دیو نمودار ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ تم پر آگ کے گولے برسائیں، تم ان کے آگے میری تلوار پھینک دینا۔ وہ میری تلوار پہچان لیں گے اور تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تم کالے پہاڑ کی غار میں داخل ہو جانا۔ اس کے آگے جو کچھ ہوگا وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ آگے تمہاری قسمت۔ میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں جانتے بوجھتے ہوئے تمہیں موت کے منہ میں دھکیلوں، مگر افسوس اب ہم اکالی پہاڑوں کے قریب آ چکے ہیں اور یہ علاقہ شیطانی بلاؤں کا ہے۔ اگر ہم نے یہاں سے واپس جانے کی کوشش کی تو وہ ہمیں فوراً آ لیں گی۔ لو شہزادی، یہ تلوار اور اپنی آنکھیں بند کرو، میں تمہیں غائب کر دیتا ہوں۔ تم تیار رہنا۔ یوں ہی بلائیں زمین پر قدم رکھیں، تم فوراً ان پر حملہ کر دینا۔ شہزادہ قرزاش نے شہزادی حمیرہ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے فضا میں ہاتھ گھمایا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں 2 چمکتی ہوئی تلواریں آ گئیں۔ شہزادے نے ایک تلوار شہزادی کو دے دی اور ایک خود رکھ لی۔ پھر شہزادے کے کہنے پر شہزادی حمیرہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور شہزادہ قرزاش نے دونوں ہاتھ زور سے شہزادی حمیرہ کی جانب جھٹکے۔ اس کی انگلیوں سے سرخ لہریں سی نکل کر شہزادی پر پڑیں اور دوسرے ہی لمحے شہزادی حمیرہ کا وجود غائب ہو گیا اور شہزادہ قرزاش یوں ہی غائبی حالت میں تھا، فوراً نمودار ہو گیا۔ عین اسی وقت تیز آواز سنائی دی، ہوا کی سائیں سائیں کے ساتھ۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے بہت سی روحیں مل کر بین کر رہی ہوں، مگر شہزادہ قرزاش یہ آواز سن کر چونک پڑا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ جس چٹان پر وہ کھڑا تھا اس کے قریب ایک بہت بڑی نیلی پہاڑی تھی۔ اس نیلی پہاڑی کے عقب سے 3 نہایت بھیانک شکلوں والی بلائیں ہاتھ پھیلائے قطار کی صورت میں فضا میں تیرتی ہوئی شہزادہ قرزاش کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور بین کرنے کی آوازیں ان کے منہ سے نکل رہی تھیں۔ ہوشیار شہزادی حمیرہ، یہی وہ شیطانی بلائیں ہیں، یوں ہی یہ زمین پر قدم رکھیں، تم ان میں سے 2 بلاؤں کا خاتمہ کر دو اور تیسری بلا کے سر کے بال کاٹ دو۔ شہزادہ قرزاش نے غائبی حالت میں وہاں پر موجود شہزادی حمیرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم بے فکر رہو شہزادے، اب یہ بلائیں یہاں سے زندہ سلامت نہ جا سکیں گی۔ شہزادی حمیرہ کی اطمینان بھری آواز سنائی دی۔ اس کا اطمینان بھرا لہجہ دیکھ کر شہزادہ قرزاش دل ہی دل میں شہزادی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ عین اسی وقت سب سے پہلے آگے آنے والی بلا نے اپنا منہ کھولا۔ اس کے منہ سے سبز رنگ کی روشنی کی تیز دھار نکلی اور سیدھی شہزادہ قرزاش کے سینے سے ٹکرائی۔ شہزادہ قرزاش کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ الٹ کر زمین پر گر پڑا۔ اس سے قبل کہ وہ دوبارہ اٹھتا، عین اسی وقت 2 بلائیں اس کے قریب آن پہنچی۔ جلدی کرو شہزادی حمیرہ، اگر ان بلاؤں نے میرا جسم چھو لیا تو میں فوراً جل کر بھسم ہو جاؤں گا۔ شہزادہ قرزاش نے چیخ کر شہزادی حمیرہ کو آواز دی۔ غائبی حالت میں موجود شہزادی حمیرہ تیزی سے آگے بڑھی۔ اس نے شہزادے کی دی ہوئی تلوار کا دستہ دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ یوں ہی ایک بلا نے چٹان پر قدم رکھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شہزادہ قرزاش کے قریب پہنچتی، شہزادی حمیرہ نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے تلوار گھمائی۔ دوسرے ہی لمحے کٹ سے ایک بلا کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ یوں ہی بلا کی گردن کٹی، تیز آگ کے شرارے پیدا ہوئے اور بلا کا جسم یک لخت راکھ کا ڈھیر بن کر فضا میں بکھر گیا۔ اسی اثنا میں دوسری بلا زمین پر قدم رکھ چکی تھی۔ وہ اپنی ساتھی بلا کو یوں راکھ بنتا دیکھ کر ٹھٹک گئی، مگر اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہزادی حمیرہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اس نے دوسری بلا کی گردن بھی کاٹ ڈالی۔ دوسری بلا کے جسم میں بھی شرارے پیدا ہوئے اور وہ بھی راکھ بن گئی۔ یہ دیکھ کر تیسری بلا بجلی کی سی تیزی سے پلٹی۔ اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر عین اسی وقت شہزادہ قرزاش نے دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کر اس کی جانب جھٹکے۔ دوسرے ہی لمحے فضا میں ایک بہت بڑا آہنی جال نمودار ہوا اور بجلی کی سی تیزی سے اڑتا ہوا تیسری بلا پر جا پڑا۔ بلا جال میں الجھ کر زمین پر آ گری۔ جلدی کرو شہزادی، اس بلا کے بال کاٹ لو
کہیں یہ جال توڑ کر فرار نہ ہو جائے۔ شہزادہ قرزاش نے چیخ کر کہا۔ شہزادہ قرزاش کی بات سن کر تیزی سے بلا کی جانب جھپٹی۔ اس نے تیزی سے بلا کے بالوں کو مٹھی میں پکڑا اور ایک جھٹکے سے تلوار کی مدد سے اس کے بال کاٹ لیے۔ یوں ہی بلا کے بال کٹے ایک جماکہ ہوا اور اس پر موجود آہنی جال یکلخت غائب ہو گیا اور بلا بری طرح سے چیختی ہوئی تڑپنے لگی۔ شہزادی حمیرہ، بلا کے کٹے ہوئے بال مجھے دے دو، میں ان کی مدد سے اس کی وادی کی دوسری شیطانی بلاؤں کا خاتمہ کروں گا۔ تم جلدی سے اس بلا کی پشت پر سوار ہو جاؤ، یہ تمہیں کالے پہاڑ تک لے جائے گی، جلدی کرو۔ شہزادی، دوسری بلائیں یہاں آیا ہی چاہتی ہیں۔ شہزادہ قرزاش نے بھاگ کر شہزادی کے قریب آ کر کہا۔ شہزادی حمیرہ نے سر ہلا کر جلدی سے بلا کے کٹے ہوئے بال شہزادہ قرزاش کے حوالے کر دیے اور خود جلدی سے زمین پر گری بلا کی پشت پر بیٹھ گئی۔ عین اسی لمحے تیز جماکہ ہوا اور بلا اور شہزادی حمیرہ دونوں یک لخت وہاں سے غائب ہو گئیں۔ صرف چند لمحوں کے لیے شہزادی حمیرہ کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے جب اس کی آنکھوں کے سامنے روشنی آئی تو اس نے ایک بہت بڑے اونچے اور سیاہ رنگ کے ایک بہت بڑے پہاڑ کے سامنے خود کو موجود پایا۔ شہزادی حمیرہ اس سیاہ پہاڑ کو دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عین اسی وقت اس کے ارد گرد متعدد بار روشنی چمکی اور اس کے قریب چار نہایت خوفناک اور بھیانک شکلوں والے دیو نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں آگ کے بڑے بڑے گولے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگ کے گولے شہزادی پر پھینکتے، شہزادی حمیرہ نے شہزادہ قرزاش کی ہدایت کے مطابق اس کی دی ہوئی تلوار پوری قوت سے ان کے سامنے پھینک دی۔ تلوار دیکھ کر دیو بری طرح سے چونک پڑے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر فوراً وہاں سے غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر شہزادی حمیرہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس نے تلوار اٹھا لی۔ اس کے سامنے موجود کالے پہاڑ میں ایک بہت بڑی غار کا دہانہ دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادی حمیرہ چند لمحے سوچنے کے انداز میں غار کے دہانے کی جانب دیکھتی رہی، پھر اس نے کندھے چھٹکے اور اللہ کا نام لے کر غار کے دہانے کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ غار اندر سے تاریک دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادی حمیرہ تلوار کے دستے پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے دل ہی دل میں خدا کو یاد کرتی ہوئی غار میں داخل ہو گئی۔ یوں ہی اس نے غار میں قدم رکھا، تیز گڑ گڑاہٹ کی آواز کے ساتھ اچانک شہزادی کے عقب میں غار کا دہانہ بند ہو گیا۔ شہزادی حمیرہ بکھلا کر تیزی سے پلٹی، مگر اب اسے غار کا دہانہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ غار میں اب اس قدر تاریکی چھا گئی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ شہزادی حمیرہ دل کڑا کر واپس مڑی اور آہستہ آہستہ غار میں آگے کی جانب قدم اٹھانے لگی۔ اس کا دل انجانے خطرے سے بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک تیز پھنکار کی آواز سن کر اس کے قدم رک گئے۔ پھر پھنکار کی آواز بلا شبہ کسی ناگ کی تھی اور جس قدر تیز پھنکار کی آواز سنائی دی تھی، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ناگ شہزادی کے کہیں قریب ہی تھا۔ شہزادی حمیرہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے قدموں کے قریب کوئی چیز رینگتی ہوئی محسوس کی۔ شہزادی حمیرہ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اچھل کر پیچھے ہٹ گئی اور پھر اس نے وحشیانہ انداز میں ایک جگہ تلوار مارنا شروع کر دی جس جگہ اس نے ناگ رینگتا ہوا محسوس کیا تھا۔ یوں ہی شہزادی نے اس جگہ تلوار ماری جس جگہ اس نے کسی ناگ کو رینگتا محسوس کیا تھا۔ اچانک ایک زوردار کڑاکا ہوا۔ دوسرے ہی لمحے اس جگہ تیز شعلہ سا چمکا اور پھر شعلہ بجھتے ہی شہزادی کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی بہت بڑے دیو کا وجود اس کے سامنے پھیلتا چلا گیا ہو۔ شہزادی حمیرہ، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارے سامنے اس وقت طاغوتی غار کا ناگ دیو موجود ہوا ہے۔ تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ کوشش کرو کہ کسی طرح تلوار سے اس کی آنکھیں پھوڑ دو۔ اس کی ہلاکت اسی طرح سے ممکن ہے۔ میں اس وقت شیطانی بلاؤں کے مقابلے پر پھنسا ہوا ہوں، وگرنہ میں خود آ کر تمہاری مدد کرتا۔ اچانک شہزادی حمیرہ کی سماعت سے شہزادہ قرزاش کی آواز سنائی دی۔ شہزادہ قرزاش کی بات سن کر شہزادی حمیرہ جلدی سے اچھل کر پیچھے ہٹ گئی
اس وقت دھم دھم کی تیز آواز کے ساتھ شہزادی حمیرہ نے اندھیرے میں ایک بہت بڑے ہیولے کو اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھا۔ دیو کا ہیولا جھپٹ جھپٹ کر کر شہزادی حمیرہ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شہزادی حمیرہ بامشکل نہایت پھرتی اور تیزی سے خود کو اس دیو کی گرفت میں آنے سے بچا رہی تھی۔ دیو کے حلق سے نہایت خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں، جس کی وجہ سے شہزادی کو اس کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ دوسرے اس دیو کی بڑی بڑی اور گول گول آنکھیں ہیرے کی مانند چمک رہی تھیں۔ شہزادی حمیرہ نے کئی بار اچھل کر اس کے قریب میں تلوار مارنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہوئی۔ آخر کار ایک بار اس نے نہایت ہمت سے کام لیتے ہوئے تلوار پورے زور سے دیو کے پیٹ میں گھسیڑ دی۔ دیو کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکلی اور وہ بری طرح سے چیختا ہوا دوہرا ہو گیا۔ شہزادی حمیرہ نے جلدی سے اس کے پیٹ سے تلوار کھینچی اور باری باری اس نے نہایت تیز رفتاری سے کام لیتے ہوئے تلوار دوہرے ہوئے دیو کی آنکھوں میں دے ماری۔ دیو کے منہ سے نکلنے والی چیخیں اس قدر خوفناک اور تیز تھیں کہ شہزادی حمیرہ کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ دیو زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اچانک تڑپتے ہوئے دیو کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ شہزادی حمیرہ نے آگ کی روشنی میں اس قدر خوفناک دیو کو دیکھا تو یک بارگی وہ خوف سے ہوریری سی لے کر رہ گئی۔ دیو کے جسم میں بھڑکنے والی آگ اس قدر تیز تھی کہ اس کی وجہ سے غار خاصا روشن ہو گیا تھا۔ شہزادی حمیرہ جلتے ہوئے دیو سے بچتی ہوئی دوسری طرف آ گئی اور جلتے ہوئے دیو کو پیچھے چھوڑ کر غار میں آگے بڑھنے لگی۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئی ہوگی کہ یکلخت اس کے سامنے دو جماکے ہوئے اور اچانک وہاں دو نہایت خوفناک شکلوں والے ڈھانچے نمودار ہوئے۔ ڈھانچوں کے ہاتھوں میں تلواریں اور ڈھالیں تھیں۔ اس سے پہلے کہ شہزادی حمیرہ کچھ سمجھتی، ان ڈھانچوں نے اچانک بجلی کی سی تیزی سے اس پر حملہ کر دیا۔ شہزادی حمیرہ نے ان کی تلواریں اپنی تلوار پر روکیں۔ ڈھانچوں کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ شہزادی حمیرہ بامشکل گرتے گرتے بچی تھی۔ اگر وہ زمین پر گر جاتی تو یقیناً ڈھانچے تلواروں کی مدد سے اس کے پرخچے اڑا دیتے، مگر چونکہ شہزادی حمیرہ نے بہترین اتالیق کے زیر نگرانی نہ صرف گھڑ سواری، تیر اندازی، نیزہ بازی بلکہ شمشیر زنی میں بھی اس قدر مہارت حاصل کر رکھی تھی کہ بڑے سے بڑا سورما بھی چند لمحوں کے لیے بھی اس کے سامنے نہ ٹھہر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شہزادی حمیرہ نے نہ سنبھلنے کے باوجود ڈھانچوں کا وار روکا، بلکہ انہیں پوری قوت سے پیچھے بھی دھکیل دیا، اور پھر شہزادی اور ان ڈھانچوں میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ ڈھانچے نہایت خوفناک انداز میں اس پر حملے کر رہے تھے، لیکن شہزادی حمیرہ بھی پینتھرے بدل بدل کر نہ صرف ان کے حملوں کا دفاع کر رہی تھی، بلکہ بھرپور انداز میں وہ ان کے حملوں کا جواب بھی دے رہی تھی۔ اور ایک بار یوں ہی شہزادی حمیرہ کی تلوار ایک ڈھانچے کی کھوپڑی سے ٹکرائی۔ ڈھانچہ یکلخت جل کر خاکستر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شہزادی حمیرہ کی آنکھوں میں مسرت کے دیے جل اٹھے۔ دوسرا ڈھانچہ جب شہزادی پر حملہ کرنے لگا تو شہزادی حمیرہ نے موقع پا کر اس کی کھوپڑی پر بھی تلوار دے ماری۔ دوسرا ڈھانچہ بھی اسی طرح جل کر خاکستر ہو گیا۔ طاغوتی غار میں آگے بڑھنے کے دوران شہزادی حمیرہ پر نہایت خوفناک اور طاقتور بلاؤں نے حملے کیے، مگر شہزادی حمیرہ ان کا خاتمہ کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک کنویں کے قریب پہنچ گئی جس میں پانی لبالب بھرا ہوا تھا اور جس میں سے باپ اور بلبلے اٹھ رہے تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کنویں کے نیچے ہزاروں من آگ دہک رہی ہو۔ کنویں کے قریب چار نہایت کریہا اور انتہائی بھیانک شکلوں والی چڑیلیں کھڑی نہایت خوفناک نگاہوں سے شہزادی حمیرہ کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں کے ناخن اور نوکیلے دانت بے حد بڑے بڑے تھے۔ شہزادی حمیرہ ان خوفناک شکلوں والی بلاؤں کو دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ نہ جانے ان چڑیلوں کی آنکھوں میں کیا تھا کہ شہزادی حمیرہ ان سے نظریں تک نہ ملا پا رہی تھیں۔ ہوشیار شہزادی، یہ چڑیلیں انتہائی خطرناک ہیں، تمہیں ان کا نہایت سوچ سمجھ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ ان کے جسم پر اس وقت تک ہلکی سی بھی خراش نہیں آ سکتی،
جب تک کہ ان چاروں چڑیلوں کو ایک ساتھ اندھا نہ کر دیا جائے۔ یہ طاغوتی غار کا آخری طلسمی مرحلہ ہے۔ اگر تم کسی طرح ان چاروں چڑیلوں کو ایک ساتھ اندھا کر دو تو تم تلوار کی مدد سے انہیں نہایت آسانی کے ساتھ ہلاک کر سکتی ہو۔ انہیں ہلاک کرنے کے بعد تم ان کا خون اس کھولتے ہوئے کنویں میں ڈال دینا۔ سرخ مینڈک خون کی بو پا کر خود ہی کنویں کی تہہ سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ تم اسے فوراً پکڑ لینا۔ یوں ہی تم مینڈک پکڑو گی میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ شہزادہ قرزاش کی سرگوشانہ آواز شہزادی حمیرہ کی سماعت میں ٹکرائی اور شہزادی حمیرہ پریشان نگاہوں سے ان خوفناک چڑیلوں کی جانب دیکھنے لگی۔ آؤ آؤ شہزادی، رک کیوں گئی ہو؟ آؤ آگے بڑھو، کیا تم ہمیں ہلاک نہیں کرو گی؟ آؤ شاباش۔ ان میں سے ایک چڑیل نے شہزادی کو نہایت مکروہ انداز میں پکارتے ہوئے کہا، اور پھر وہ چاروں نہایت بھیانک انداز میں قہقہے لگانے لگیں۔ ساتھ ہی وہ نہایت خوفناک انداز میں سر ہلاتی ہوئیں اور اپنی انگلیوں کے بڑے بڑے ناخن پھیلاتی ہوئیں شہزادی حمیرہ کی جانب بڑھنے لگیں۔ شہزادی حمیرہ نہایت پریشان نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ان چاروں چڑیلوں کو وہ آخر ایک ساتھ اندھا کس طرح سے کرے۔ چڑیلیں نہایت بھیانک انداز میں قہقہے لگاتی ہوئیں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑے شہزادی کی جانب بڑھی چلی آ رہی تھیں، یہاں تک کہ شہزادی حمیرہ پیچھے ہٹتے ہٹتے پیچھے دیوار سے جا لگی۔ خوف سے تھوک نکلتے ہوئے شہزادی حمیرہ نے ادھر ادھر دیکھا، مگر بچ نکلنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ چڑیلیں شہزادی حمیرہ سے صرف چند قدم کے فاصلے پر رک گئی تھیں، یہاں تک کہ وہ قہقہے لگاتی ہوئیں شہزادی حمیرہ کے اس قدر قریب آ گئیں کہ شہزادی حمیرہ نے خوف سے آنکھیں موند لیں۔ اسے جیسے اپنی موت کا مکمل طور پر یقین ہو گیا ہو۔ عین اسی لمحے جب چاروں چڑیلوں نے اپنے خوفناک پنجے شہزادی حمیرہ کو مارنے چاہے، اسی وقت تیز بجلی چمکی۔ اس تیز روشنی نے یک لخت چاروں چڑیلوں کی آنکھیں خیرہ کر دیں۔ چڑیلوں کے منہ سے زوردار چیخیں نکلیں اور وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر الٹ کر زمین پر گر پڑیں اور اس بری طرح تڑپ کر چیخنے لگیں جیسے کسی نے کند چھری سے ان کی گردنیں کاٹ دی ہوں۔ شہزادی حمیرہ، جلدی سے آنکھیں کھولو، میں نے طلسمی روشنی پھینک کر انہیں ایک لمحے کے لیے اندھا کر دیا ہے۔ جلدی سے میری دی ہوئی تلوار سے ان کی گردنیں علیحدہ کر دو۔ اگر یہ ٹھیک ہو گئیں تو ان کی زد سے میں تمہیں نہ بچا سکوں گا۔ شہزادہ قرزاش کی آواز نے شہزادی حمیرہ کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا، اور پھر اس نے یوں ہی چڑیلوں کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ شہزادہ قرزاش کی دی ہوئی تلوار سے ان چاروں چڑیلوں کی گردنیں کاٹ چکی تھیں۔ بہت خوب شہزادی، اب جلدی سے ان چاروں چڑیلوں کا تھوڑا تھوڑا خون گرم کنویں میں ڈالو۔ ہرگوڈو جن کو اپنے طلسموں کے خاتمے کی اطلاع مل چکی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسی طرف بھاگا چلا آ رہا ہے۔ جلدی کرو۔ شہزادہ قرزاش نے چیخ کر شہزادی حمیرہ کو ہدایت دی۔ شہزادی حمیرہ نے جلدی سے باری باری چڑیلوں کی گردنوں سے ابلتا ہوا خون چلو میں بھر بھر کر کنویں میں ڈالا۔ یوں ہی اس نے چوتھی چڑیل کا خون ہاتھ میں بھر کر کنویں میں ڈالا۔ کنویں کا پانی زور زور سے ابلنے لگا۔ عین اسی وقت ابلتے ہوئے پانی میں ایک عجیب سا سرخ رنگ کا مینڈک نمودار ہوا۔ مینڈک دیکھ کر شہزادی حمیرہ چونک پڑی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے جھپٹا مارا اور اچانک اس کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی۔ گرم گرم پانی نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جلا ڈالا تھا۔ مینڈک اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ مینڈک کو ہاتھ میں تکلیف ہونے کے باوجود سے چھوڑتی، عین اسی وقت جماکہ ہوا اور اس کے قریب شہزادہ قرزاش نمودار ہوا۔ اس نے جھپٹ کر شہزادی کے ہاتھ سے سرخ مینڈک کو پکڑ لیا۔ اچانک دور غار سے دھم دھم کی تیز آواز سنائی دی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے دور کوئی دیو یا جن بھاگتا ہوا آ رہا ہو۔ شہزادی حمیرہ، جلدی کرو، میرا ہاتھ پکڑ لو، ہرگوڈو جن آ رہا ہے، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہے۔ شہزادہ قرزاش نے چیخ کر کہا،
اور جھپٹ کر اس نے شہزادی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ شہزادی حمیرہ سمیت تیزی سے اچھلا اور شہزادی حمیرہ کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اچانک وہ روشنی میں اڑی چلی جا رہی ہو۔ شہزادی اپنی آنکھیں بند کر لو، میری یہ طلسمی روشنی تمہیں تمہارے محل تک پہنچا دے گی۔ سرخ مینڈک میرے قبضے میں ہے، میں ہرگوڈو جن کے خاتمے کے بعد تمہارے پاس آؤں گا۔ شہزادہ قرزاش کی آواز شہزادی حمیرہ کی سماعت سے ٹکرائی اور شہزادی حمیرہ نے آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی خود کو فضا میں اڑتا محسوس کرتی رہی، پھر اس کے قدم جیسے زمین پر آ لگے۔ شہزادی حمیرہ نے آنکھیں کھول لی تو اس نے خود کو اپنے محل میں پایا۔ اس کے سامنے اس کے ماں باپ حیرت بھری نگاہوں سے پلکیں جھپکا کر اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ شہزادی حمیرہ خود کو اپنے ماں باپ کے سامنے پا کر بہت خوش ہوئی اور جلدی سے ان سے لپٹ گئی۔ اس نے جب اپنی بہادری کی داستان اپنے ماں باپ کو سنائی تو وہ اش اش کر اٹھے۔ خاص طور پر بادشاہ سلامت اپنی بیٹی کا کارنامہ سن کر پھولے نہ سما رہے تھے۔ چند دنوں بعد شہزادی حمیرہ جب اپنے ماں باپ کے ہمراہ دربار میں موجود تھی تو شہزادہ قرزاش شہزادوں کے بیس میں کئی کنیزوں اور ملازموں کے ساتھ نمودار ہوا۔ کنیزوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے تشت تھے جن پر کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے ہمراہ شہنشاہ جنات بھی انسانی بیس میں تھا۔ انہیں یوں نمودار ہوتا دیکھ کر درباری خوف زدہ ہو گئے، مگر بادشاہ سلامت نے انہیں سمجھا دیا۔ بادشاہ سلامت نے اٹھ کر شہنشاہ جنات کا استقبال کیا۔ بادشاہ سلامت، ہم چونکہ جن قوم سے تعلق رکھتے ہیں اسی لیے ہم یہ حق تو نہیں رکھتے کہ ہم آپ کی توقع کے برخلاف کوئی بات کریں، مگر چونکہ آپ کی بیٹی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں ہرگوڈو جن جیسے خطرناک جن سے نجات دلائی ہے، ہمارے بیٹے قرزاش کی مدد کی، اس کی بہادری اور جرأت مندی نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے۔ اسی لیے اگر ہم آپ سے گزارش کریں کہ آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ ہمارے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ شہنشاہ جنات نے سلسلہ کلام جاری کرتے ہوئے کہا۔ او مگر یہ کیوں کر ممکن ہے؟ کیا ایک جن آدم ذات سے شادی کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ سلامت نے پریشان لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او اس بات کی آپ فکر نہ کریں، ہم نے جن دیوتا سے اس بات کی اجازت لے لی ہے۔ ہمارا بیٹا انسان بن کر آپ کی دنیا میں رہے گا۔ ہاں، کبھی کبھی یہ ہم سے ملنے کے لیے جنات نگری میں آ جایا کرے گا۔ اصل میں اس نے جس وقت ہرگوڈو جن جس کی جان سرخ مینڈک میں تھی اس کو ہلاک کیا تھا، اس وقت شہزادے نے جلدی میں جن دیوتا سے اجازت نہ لی تھی۔ اس وجہ سے جن دیوتا شہزادے سے سخت ناراض ہیں اور انہوں نے اسے جن نگری سے نکل جانے کا حکم دے دیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں؟ شہزادہ قرزاش انسانی صورت میں مکمل طور پر اس صورت میں آ گیا ہے کہ اس کی کسی آدمزاد لڑکی سے شادی کر دی جائے۔ اگر 3 دن تک شہزادہ قرزاش کی شادی نہ ہوئی تو یہ جن کے روپ میں زیادہ عرصہ انسانی دنیا میں زندہ نہیں رہ سکے گا۔ فیصلہ آپ پر ہے۔ شہنشاہ جنات کہتا چلا گیا۔ او اگر یہ بات ہے تو سوچنا پڑے گا، بادشاہ سلامت نے کہا، اور پھر اس نے پریشان نگاہوں سے شہزادی حمیرہ کی جانب دیکھا تو اس نے شرما کر گردن جھکا دی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ سلامت کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی، گویا شہزادی حمیرہ بھی شہزادہ قرزاش سے شادی کرنے پر رضامند تھی۔ بادشاہ سلامت نے شہنشاہ جنات کو زبان دے دی اور پھر ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ شہزادہ قرزاش ہمیشہ کے لیے انسانی روپ میں آ گیا۔ بادشاہ سلامت نے اپنا تخت و تاج شہزادہ قرزاش اور شہزادی حمیرہ کے حوالے کیا اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ یونان کے کسی ساحل پر ایک سوداگر اپنے عالی شان محل میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی اور سوداگر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ان لوگوں نے ایک لڑکی ملازمہ بھی رکھی ہوئی تھی جس کا نام بانو تھا، جو بہت چلاک اور خود غرض قسم کی لڑکی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سوداگر کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا
کہ وہ سمندر کی سیر کرنا چاہتی ہے۔ سوداگر نے اس کا کہا فوراً منظور کر لیا۔ ملازموں کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی ساحل کے ساتھ لگا دے۔ چنانچہ اس کے حکم پر عمل کیا گیا۔ دونوں میاں بیوی تیار ہو کر چل دیے۔ ان لوگوں کے ساتھ بانو بھی چل دی۔ ساحل کے پاس کھڑے ہوئے 4 آدمیوں کو بانو نے دوسری کشتی ساحل پر لانے کا حکم دیا۔ دراصل وہ چاروں آدمی بانو کے رشتہ دار تھے۔ ان کے چپو حرکت کر رہے تھے۔ یہ سب ساحل سے دور بہت کھلے سمندر میں پہنچ گئے۔ اس وقت سوداگر کی بیوی بہت خوش تھی۔ اب ان کی کشتی سمندر میں تھی کہ اچانک بانو نے ان چاروں کو آنکھ سے اشارہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے سوداگر اور اس کی بیوی کو سمندر میں گرا دیا۔ بانو یہ سب خاموشی سے دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد بانو نے ان لوگوں کو کچھ روپے دیے اور خود اکیلی گھر آ گئی۔ 3 دن گزر گئے اور وہ اکیلی ہی اس عالی شان مکان میں رہتی اور عیش کرتی۔ دوسری طرف سوداگر کی بیوی نرگس کو اچانک ہوش آیا۔ امید نے اس کے جسم میں تھوڑی بہت طاقت پیدا کر دی اور وہ سمندر سے باہر آ گئی۔ نرگس کو بانو پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت وہ اٹھی اور اس نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کسی جزیرے میں تھی۔ ایک ماہی گیر ساحل پر کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ماہی گیر نے جو اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کو ترس آ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا سرسبز اور شاداب جزیرہ تھا۔ نرگس آہستہ آہستہ خشکی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا اگر یہاں کے بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ کوئی عورت اس جزیرے میں آئی ہے وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ سوچتا ہوا وہ بھاگتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ بہن، ادھر کہاں جا رہی ہو؟ نرگس نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، بھیا میں بہت دور سے آ رہی ہوں۔ ہاں، یونان سے۔ اور لیکن یہاں کیا لینے آئی ہو اور تمہارا یہ کیا حال ہوا ہے؟ نرگس بولی، بھیا میں اور میرا شوہر ساحل کی سیر کے لیے نکلے تھے۔ ہماری ملازمہ نے ہمیں سمندر میں گرا دیا، لیکن میں نہیں جانتی کہ میرے شوہر بچے یا غرق ہو گئے۔ انہی کے غم میں میرا یہ حال ہوا ہے۔ قسم کھاتی ہوں جو اس دن سے میں نے کچھ کھایا پیا ہو میں بھی ان کے غم میں گل گل کر مر جاؤں گی۔ ماہی گیر بولا، بہن ایسا مت کہو، خدا پر بھروسہ رکھو، ممکن ہے کہ وہ بچ گئے ہوں اور وہ تمہاری تلاش میں اس جزیرے پر آ جائیں۔ مرنے سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ مگر یہ میرے لیے بالکل پردیس ہے۔ کون کس کی مدد کرتا ہے؟ نہ جانے مجھے یہاں رہنے بھی دیا جائے گا یا نہیں۔ ماہی گیر بولا، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ آج سے تم میری بہن ہو۔ میں جب تک زندہ رہوں گا تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ تم یہاں اس پہاڑی کے پیچھے چھپ جاؤ، میں رات ہونے پر تمہیں گھر لے جاؤں گا۔ نرگس نے پوچھا، ابھی کیوں نہیں بھیا؟ ماہی گیر بولا، اس جزیرے کا راجا بہت ظالم ہے۔ وہ کسی دوسرے ملک کے باشندے کو اپنے جزیرے میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ اگر کوئی زبردستی داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو راجا اسے قتل کروا دیتا ہے۔ نرگس بولی، بھیا میں فاقوں کی وجہ سے لاغر ہوں اور اس وقت اگر مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ چنانچہ ماہی گیر چلا گیا اور نرگس اسی جگہ ماہی گیر کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ماہی گیر کھانا لے کر آیا۔ گرم گرم کھانا دیکھ کر نرگس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس طرح اس روز نرگس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور یوں ہی رات ہونے پر سوداگر کی بیوی نرگس ماہی گیر کے گھر رہنے لگی۔ ماہی گیر کی بیوی ایک نیک اور رحم دل عورت تھی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ماہی گیر کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس طرح وہ نرگس کے ساتھ مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوسری طرف سوداگر کے سب جاننے والوں کو پریشانی ہوئی کہ سوداگر کہاں چلا گیا۔ آخر کچھ دیر تو وہ انتظار کرتے رہے، شاید وہ کہیں گیا ہوا ہے، لیکن جب یہ بات ان کی برداشت سے باہر ہو گئی تو سب اکٹھے ہو کر سوداگر کے گھر آ گئے۔ بانو نے کہا کہ وہ دونوں حج پر گئے ہیں اور اپنا سارا گھر بار میرے حوالے کر گئے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔
وہ خدا کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ بانو نے ان لوگوں کی ایسی خاطر مدارت کی کہ وہ اس کی چال میں آ گئے اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو چل دیے۔ بانو نے سکھ کا سانس لیا اور پھر وہ سوچ میں ڈوب گئی اور بار طریقے سے چلتی ہوئی اپنی آرام گاہ میں آ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آخر آدھی رات گزر گئی۔ باہر خوفناک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ آخر وہ تھک ہار کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کا کمرہ خوفناک قہقوں سے گونج اٹھا۔ بانو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ خوف کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھا، لیکن کمرے میں اس کے سوا کوئی دوسرا تھا ہی نہیں۔ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے بانو، غصے میں بھری ہوئی آواز بولی۔ تم کون ہو؟ وہ ڈر کے مارے تھر تھر کانپتی ہوئی بولی۔ میں کون ہوں؟ ایک بار پھر یہ کہہ کر اس نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ میں تمہارا مالک سوداگر ہوں۔ نہیں نہیں، وہ مر چکا ہے، بانو نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ تم کبھی سکون کا سانس نہ لے پاؤ گی بانو، تم نمک حرام ہو۔ میں مر کر بھی زندہ ہوں۔ میں مرا ہی کب تھا؟ میری روح آج بھی زندہ ہے۔ میں تم کو سکون کا سانس نہیں لینے دوں گا۔ میں جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر ہر طرف خاموشی چھا گئی اور بانو کو ڈر کے مارے یوں جاگتے جاگتے صبح ہو گئی۔ دوسرے دنوں کی طرح آج بانو نے ملازموں کو کسی کو بھی نہیں ڈانٹا۔ سب ملازم حیران تھے کہ آج اس کو کیا ہو گیا ہے، ورنہ وہ صبح اٹھ کر بلا وجہ ملازموں کو ڈانٹا کرتی تھی، لیکن آج وہ خاصی ضبط ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ برسوں کی بیمار ہو۔ اس وقت بانو کی یہ حالت تھی کہ ملازمہ چائے لے کر گئی تو اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ پکڑ لی۔ رات جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج کی رات ہی نہیں، اب سوداگر کی روح ہر رات کو آیا کرے گی۔ اور دوسری طرف نرگس کو ماہی گیر اور اس کی بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ ماہی گیر نرگس کو اپنی بہنوں کی طرح چاہتا اور اس کی بیوی بھی۔ ماہی گیر روزانہ صبح کو سمندر پر چلا جاتا، مچھلیاں پکڑتا اور پھر ان کو بیچتا۔ یوں ہی ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ نرگس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ وہ بہت کم ہی باہر جاتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ماہی گیر کا اس کے محلے دار سے جھگڑا ہو گیا اور یوں ہی جا کر اس آدمی نے راجا کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر راجا بہت خفا ہوا اور ماہی گیر کو طلب کر لیا۔ نرگس خود تو پریشان تھی ہی اور اس کی وجہ سے ایک غریب ماہی گیر کی بنی ہوئی عزت خاک میں مل جائے گی۔ بہن، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نرگس روتے ہوئے بولی، میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ چپ کرو نرگس بہن، تم میرے لیے دونوں دعا کرنا، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر ماہی گیر راجا کے محل میں چلا گیا۔ راستے میں سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے اس نے کسی مجبور کی مدد کر کے بہت بڑا جرم کیا ہو۔ سب اس کی طرف بڑی نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ محل میں پہنچا تو راجا بھی بہت غصے میں تھا۔ وہ اسے دیکھ کر گرجا اور کہا کہ تمہیں ہمارے قانون کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، پھر تو نے کیوں قانون کی خلاف ورزی کی ہے؟ بولو، جواب دو۔ سرکار، اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کی سزا دوسروں کو کیوں دی جاتی ہے؟ کبھی غیر ملکی باشندے کو پناہ دے کر دیکھیں۔ ہر انسان برا نہیں ہوتا، اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ماہی گیر بڑے ادب سے سر جھکا کر بولا، 2 دن کے اندر اندر یہ جزیرہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ راجا نے بات ختم کر دی اور ماہی گیر خاموشی سے محل سے نکل آیا۔ سارے راستے وہ خاموش رہا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو بہت افسردہ لگ رہا تھا۔ اس کی بیوی اور نرگس نے ماہی گیر کی یہ حالت دیکھی تو نرگس حیران ہوئی، جبکہ بیوی ساری بات سمجھ گئی۔ وہ خود بھی افسردہ تھی۔ جب یہ خاموشی حد سے بڑھ گئی تو نرگس سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ بولی، بھائی جان کیا بات ہے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ کچھ نہیں بہن، ماہی گیر نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ آپ کو میری قسم ہے بھائی جان، اگر آپ نے ساری بات سچ مچ نہ بتائی
بہن یہ تم نے کیا کیا؟ ماہی گیر نے کہا، اور نرگس کے مجبور کرنے پر سب کچھ بتا دیا۔ ماہی گیر سے راجا کے فیصلے کو سن کر نرگس کو بڑا دکھ ہوا۔ بھیا، اگر قتل کا حکم تھا تو راجا نے ہمارے لیے اپنا قانون کیوں توڑا؟ نرگس نے پوچھا۔ بہن، جزیرے والے میری بڑی عزت کرتے ہیں، راجا بھی مجھے اچھا سمجھتا ہے، اسی لیے اس نے مجھے قتل کرنے کی بجائے یہ حکم دیا ہے کہ ہم جزیرہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ تم سب جانے کی تیاری کرو، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے لو اور باقی سامان رہنے دو، اور یوں کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ ماہی گیر نہ جانے راتوں رات کہاں چلا گیا۔ جب صبح جزیرے والوں کو یہ پتہ چلا تو وہ بہت افسردہ تھے، کیا کر سکتے تھے بیچارے؟ یہ راجا کا حکم تھا، اور یوں جزیرے سے ماہی گیر چل دیا، اور اس کے سامنے کوئی اپنا گھر نہ تھا، اور تینوں سوچ میں کھوئے ہوئے تھے۔ نرگس بہت شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ ماہی گیر نے اس کو جو شرمندہ دیکھا تو بولا، بہن فکر کیوں کر رہی ہو؟ اللہ بڑا کارساز ہے، ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، ایک جرم کرتا ہے سزا سب کو بھگتنی پڑتی ہے، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ بھیا، میں یہ سوچ سوچ کر شرمندہ ہو رہی ہوں، نہ میں آپ کے ہاں آتی اور نہ یہ سب کچھ ہوتا، میں ہوں ہی منحوس۔ نرگس روتی ہوئی کہنے لگی، نہ نرگس بہن، کوئی منحوس نہیں ہوتا، یہ سب جہالت کی باتیں ہوتی ہیں۔ غرض ماہی گیر نے اسے خاصی تسلی دی، تب جا کر وہ ٹھیک ہو گئی۔ ماہی گیر کو اس گاؤں میں آئے ہوئے 5 دن ہو گئے تھے۔ گاؤں والے بہت اچھے ثابت ہوئے۔ ماہی گیر کے گاؤں کے باہر ایک بہت بڑا سمندر تھا، وہ یہاں جا کر بہت سی مچھلیاں پکڑ کر گاؤں میں فروخت کر دیتا، یوں ان کی روزی چل پڑی۔ اس دن بھی ماہی گیر نے سمندر میں جال ڈالا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ دیر بعد جو جال باہر نکالا تو اس میں بہت خوبصورت سنہری مچھلی تھی۔ ماہی گیر اس عجیب و غریب مچھلی کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اسے پکڑ کر اپنے گھر لے آیا۔ نرگس اور اس کی بیوی نے جب یہ مچھلی دیکھی تو وہ سب بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ گاؤں والے اسے دیکھ کر تو بہت حیران ہوئے۔ گاؤں کے سردار نے ماہی گیر سے کہا، یہ وہ مچھلی بادشاہ کے پاس لے جائے، اسے مچھلیاں پالنے کا بہت شوق ہے۔ اور یوں ماہی گیر بیوی اور بہن سے رخصت ہو کر شہر آ گیا۔ یہ ملک یونان تھا۔ ماہی گیر نے اس بڑے سے شہر کو حیرانگی سے دیکھا کہ زندگی میں اس نے پہلی بار اتنی بڑی بڑی عمارتیں دیکھی تھیں۔ یوں وہ پوچھتے پچھاتے بادشاہ کے محل میں آ گیا۔ کون ہو تم؟ بادشاہ نے جو اسے گھبرائے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ بادشاہ، جو بہت نرم اور رحم دل تھا، ماہی گیر کو گھبراتا دیکھ کر نرم آواز میں بولا، میں ہی بادشاہ سلامت ہوں، آؤ اجنبی۔ بادشاہ سلامت اسے ساتھ لے کر مہمان خانے میں آ گیا۔ تب ماہی گیر نے مچھلی بادشاہ کو دکھائی۔ اتنی خوبصورت اور سنہری مچھلی دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور پوچھا، تم یہ مچھلی کہاں سے لائے ہو؟ سرکار، اسی ملک کے پاس میرا چھوٹا سا گاؤں ہے، اس گاؤں کے باہر ایک دریا بہتا ہے، اس میں یہ مچھلی مجھے مل گئی۔ بادشاہ بولا، یہ مچھلی بہت خوبصورت اور نایاب ہے، ہم نے آج تک ایسی مچھلی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ تم جس قدر چاہو ہم سے دولت لے لو اور یہ مچھلی ہمیں دے دو۔ بادشاہ سلامت، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے دولت کی کوئی ضرورت نہیں، خدا نے جتنا دیا ہے خدا کا شکر ہے، میں آپ کو صرف یہ تحفہ دینے آیا تھا۔ ماہی گیر نے خلوص سے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ ماہی گیر، اگر یہ مچھلی تو نے ہم کو تحفے میں دے دی تو تم ہمارا صبح تک انتظار کرو، ہم بھی تم کو اس قدر نایاب تحفہ دیں گے، تم اب آرام کرو۔ اتنا کہہ کر بادشاہ چلا گیا اور ماہی گیر سوچ میں پڑ گیا کہ بادشاہ اس کو تحفے میں کیا دے گا۔ سوچتے سوچتے رات گزر گئی۔ دوسرا دن آیا۔ ماہی گیر نے اٹھ کر نماز پڑھی۔ تب ہی غلام نے آ کر کہا، بادشاہ سلامت آپ کو دربار میں بلا رہے ہیں۔ غلام اس قدر عزت سے بولا کہ ماہی گیر حیران ہوتا ہوا بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ دربار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنی شاہی کرسی پر برجمان تھا۔ دربار کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ سر دھرنے کو کوئی جگہ نہ تھی۔ ماہی گیر بھی خاموشی کے ساتھ ایک جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔
بادشاہ آگے بڑھا اور ماہی گیر کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کے سامنے لے آیا۔ میں یہی چاہتا رہا ہوں کہ مجھے کوئی نیک انسان مل جائے جو اس کرسی کے قابل ہو، اور اب خدا کا شکر ہے کہ وہ آدمی مل گیا ہے۔ کون ہے، کون ہے؟ دربار کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے لوگوں نے شور مچایا۔ تم اس قدر بے قرار ہو تو یہ لو۔ بادشاہ نے ماہی گیر کا ہاتھ پکڑ کر سب لوگوں کے سامنے کر دیا اور ماہی گیر بے ہوش ہوتے ہوئے بچا۔ دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ تم اس ملک کے بادشاہ ہو، اتنا کہہ کر بادشاہ نے اپنے سر سے تاج اتار کر ماہی گیر کے سر پر رکھ دیا اور دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ماہی گیر نے پوچھا۔ مجھے نہیں چاہیے یہ تاج و تخت اور نہ ہی یہ محل، میں اپنے گاؤں واپس جانا چاہتا ہوں، ماہی گیر نے گھبرا کر کہا۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا اور سب لوگ زور زور سے نیا بادشاہ زندہ باد، نیا بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگانے لگے، اور ماہی گیر ان سب لوگوں کے درمیان کھڑا ان لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے آیا۔ بادشاہ سلامت، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بادشاہ بولا، اب تم بادشاہ سلامت ہو؟ سنو، میرا بہت دل چاہ رہا تھا حج پر جانے کی، میری خواہش ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ مجھے ایک ایسے نیک انسان کی تلاش تھی جس کو دولت کی ضرورت نہ ہو اور وہ اچھی طرح حکومت بھی کر سکے، اور وہ شخص تم ہو، اسی لیے یہ حکومت میں نے تمہارے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے ماہی گیر کو گلے لگاتے ہوئے کہا اور حج کو چلا گیا۔ ماہی گیر نے اپنی بیوی اور نرگس کو محل میں بلوا لیا۔ وہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئیں۔ تب ماہی گیر نے سب حالات ان دونوں کو سنا دیے، اور ماہی گیر نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنا شروع کر دی۔ لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ نرگس کو اپنے گھر کی یاد ستانے لگی۔ آخر ایک دن اس نے ماہی گیر کو سب حالات بتا دیے۔ ماہی گیر نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ بانوں کو گرفتار کر کے لے آئے، اور خود ان لوگوں کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ واپس آ گئے، لیکن ان کے ساتھ بانو نہ تھی۔ نرگس کو بہت غصہ آیا۔ بانو نامی ملزمہ ساتھ کیوں نہیں آئی؟ سرکار، پرسوں اس کا انتقال ہو گیا تھا، یہ اس کی ملازمہ کو ساتھ لے آیا ہوں۔ نرگس نے چونک کر اس موٹی سی عورت کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ بادشاہ سلامت، بانو کا پرسوں انتقال ہو گیا، وہ پاگل ہو گئی تھی۔ رات کو اٹھ کر وہ چیختی چلاتی تھی۔ ملازمہ نے بڑے ادب سے سر جھکا کر کہا، کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے دل پر بوجھ تھا۔ اس کے ضمیر نے اس کو چین سے نہ رہنے دیا، وہ خود اپنے ضمیر کی موت مر گئی۔ نرگس نے ماہی گیر کی طرف اور ماہی گیر نے نرگس کی طرف دیکھا۔ نرگس بہن، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ انسان جرم کرتا ہے تو خدا اسے دنیا میں ہی سزا ضرور دیتا ہے۔ مجرم دنیا میں سزا سے کتنا ہی کیوں نہ بچے، لیکن خدا کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ نرگس نے جواب دیا، ہاں بھائی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، مجرم کبھی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اور یوں نرگس بھی ان لوگوں کے ساتھ محل میں رہنے لگی۔ پیارے دوستو، اگر کہانی اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید اس طرح کی کہانیاں دیکھنے کے لیے مورل اینڈ کہانی دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔